السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج 27 سورہ نمل شروع کریں گے۔ یہ مکی سورہ ہے اور اس کی کل 93 آیات ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ طاسین۔ یہ سورۃ قرآن اور کھلی کتاب کی آیتیں ہیں۔ مومنوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ جو نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ بے شک جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ان کے اعمال ان کو اچھے دکھلائے ہیں، سو وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کو بری طرح کا عذاب ہوتا ہے اور وہی آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھائیں گے۔ اور تجھ کو تو یہ قرآن ایک حکمت والے باخبر کی طرف سے ملتا ہے۔ جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، اب میں وہاں سے تمہارے پاس کوئی خبر لاؤں گا یا تمہارے پاس دہکتا انگارہ لاؤں گا، شاید تم تاپو۔ پھر جب وہاں آیا تو آواز دی گئی کہ جو کوئی آگ میں ہے، جو آگ کے ارد گرد ہے، برکت والا ہے اور اللہ کی ذات پاک ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اے موسیٰ، بات یہ ہے کہ میں اللہ غالب حکمت والا ہوں، اور تو اپنا عصا ڈال دے۔ پھر جب اس کو اس طرح ہلتے دیکھا جیسے سانپ، تو موسیٰ پیٹ پھیر کر بھاگا اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اے موسیٰ، مت ڈر، بے شک میں جو ہوں، میرے پاس پیغمبر نہیں ڈرتے مگر جس نے ظلم کیا پھر اس کے عوض میں بدی کے بعد نیکی کی، تو میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ اور اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کے بغیر برائی یعنی کسی بیماری کے سفید نکلے گا۔ اور یہ 2 معجزے مل کر 9 معجزے ہیں۔ ان کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کی طرف جا کہ وہ فاسق لوگ ہیں۔ پھر جب ان کے پاس ہماری آنکھیں کھولنے والے معجزات آئے تو بولے کہ یہ تو صریح جادو ہے، اور بے انصافی اور غرور سے ان کا انکار کیا، باوجود یہ کہ ان کے دل ان کے معجزات کا یقین کر چکے تھے۔ بس دیکھ کہ مفسدوں کا انجام کیا ہوا۔ اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو ایک علم دیا، اور ان دونوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایماندار بندوں پر فضیلت بخشی۔ اور سلیمان داؤد کا وارث ہوا اور بولا، لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر شے میں دیا گیا ہے، بے شک یہ صریح فضل ہے۔ اور سلیمان کے لیے اس کے لشکر جنوں اور آدمیوں اور پرندوں میں سے جمع کیے گئے، پھر وہ مثل بمثل اس کے سامنے کھڑے کیے گئے، یہاں تک کہ جب وہ چونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا، چونٹیوں، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل ڈالے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ تب سلیمان اس چونٹی کی بات مسکرا کر ہنسا اور کہا، اے رب، مجھے توفیق دے کہ تیرے احسان کو جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیا ہے شکر کروں، اور ایسے نیک کام کروں جس سے تو راضی ہو، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل کر۔ اور اس نے پرندوں کی خبر یعنی حاضری لی، پھر بولا، مجھے کیا ہوا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا؟ آیا وہ غیر حاضر ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر ڈالوں گا، یا کوئی صاف دلیل میرے پاس لائے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ہدہد آ گیا اور کہا کہ مجھے ایک بات معلوم ہوئی ہے جو تجھے معلوم نہیں، اور میں شہر سبا سے تیرے پاس ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ میں نے ایک عورت پائی جو ان پر بادشاہت کر رہی ہے، اور اس کو ہر شے ملی ہے، اور اس کے پاس ایک بڑا تخت ہے۔ میں نے پایا کہ وہ اس قوم اور اللہ کے سوا سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے بھلے دکھائے ہیں، انہیں راہ سے روکا ہے، سو وہ راہ نہیں پاتے۔ اللہ کو کیوں نہیں سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمین کی چھپی چیز نکالتا اور جو تم چھپاتے ہو ظاہر کرتے ہوئے جانتا ہے۔ اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ سلیمان بولا، ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا یا تو جھوٹا ہے۔ میرا یہ خط لے جا اور اسے ان کی طرف ڈال، پھر ان کے پاس سے واپس آ، پھر دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔
وہ بولی، اے درباریوں، بے شک میری طرف ایک عزت کا خط ڈالا گیا، بے شک وہ سلمان کی طرف سے ہے، اور بے شک اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے شروع کیا گیا ہے کہ مجھ سے سرکشی نہ کرو اور تابع دار بن کر میرے پاس چلے آؤ۔ بولی، اے درباریوں، اس معاملے مجھے مشورہ دو، میں کسی امر کا فیصلہ نہیں کیا کرتی جب تک تم حاضر نہیں ہوتے۔ وہ بولے، ہم لوگ بڑے زور آور سخت لڑنے والے ہیں اور کام تیرے اختیار میں ہے، سو تو سوچ سمجھ لے کیا حکم دیتی ہے۔ بولی، بے شک جب کسی بستی میں بادشاہ داخل ہوتے ہیں تو اسے خراب کرتے ہیں اور وہاں کے عزت داروں کو بے عزت کرتے ہیں، اور اس طرح یہ بھی کریں گے، اور میں ان کی طرف کچھ ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لے کر آتے ہیں۔ پھر جب قاصد سلمان کے پاس آیا تو اس نے کہا، مجھے مال سے مدد دیتے ہو، سنو جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے، بلکہ تم اپنے ہدیہ سے آپ ہی خوش رہو، ان کی طرف پھر جا، اب ہم ان پر ایسی فوجیں لے کر چڑھائی کریں گے جن کا مقابلہ وہ نہ کر سکیں گے، اور ہم انہیں انہی کی بستی سے ذلیل کر کے نکالیں گے اور وہ خوار ہوں گے۔ کہا، اے درباریوں، تم میں کوئی ہے کہ اس عورت کا تخت میرے پاس اس سے پہلے اٹھا لائے کہ وہ مسلمان ہو کر میرے پاس حاضر ہو؟ جنوں میں سے ایک راقص بولا، وہ تخت میں تیرے پاس لاؤں گا اس سے پہلے کہ تو اپنی جگہ سے اٹھے، اور میں اسے اٹھا لانے پر امانت دار اور زور آور ہوں۔ وہ شخص جس کو کتاب کا علم تھا بولا کہ میں اسے تیرے پاس پلک مارنے سے پہلے لاؤں گا۔ پھر جب سلمان نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا، یہ میرے رب کے فضل سے ہے تاکہ وہ آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو کوئی شکر کرتا ہے وہ اپنی ہی جان کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو کوئی ناشکری کرتا ہے تو میرا رب بے پرواہ سخی ہے۔